میرا ایک چھوٹا سا پیغام۔ الحمدللہ الحمدللہ، شکر ہے اس رب کا، وہی ہے جس نے اس پوری دنیا کی زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا۔ اسے سجدہ کرنا اور دنیا کے ہر کونے میں اس کے نام کا ذکر کرنا ایک مسلمان کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے قریبی عزیزوں کو ان کی محبت کی خاطر کسی جال سے نکالنے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے منصوبے میں ایسے ناکام ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنوں کی برائی بھی بیان کر کے عزیزوں کو بچانا مقصد ہوتا ہے، لیکن عزیزوں کو لگتا ہے کہ اس نے دھوکے میں رکھا ہے اور وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں، اپنوں کو بچانے کے لیے کئی حدیں پار کرنی پڑتی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اپنوں کی نظر میں نیچا لگے۔ اگر کوئی انسان صبر کر لے تو اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور وہ اسی کے لیے عمل کرے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو لوگ دکھاوے کی خاطر کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، وہ اپنے نفس کی ہوس کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے بھی کمتر ہیں جن کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی سزا ذلت ہے۔ جو بڑے گناہوں سے باز نہ آئے، غیبت کرے، اور خاص طور پر جو اپنے رب سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے، یہ منافقت اور شیطان کا چھپا ہوا جال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنگ کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے شہید ہوئے۔ حقیقت میں وہ اپنے رب سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے جنگ کے میدان میں اترتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ ایسے لوگ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکے جائیں گے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اپنے نفس کا تزکیہ کر کے صرف حق وہ سچائی کے لیے لڑے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی شہرت ہو اور لوگ انہیں بڑا سمجھیں۔ ایسے لوگ بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا، تو وہ کہیں گے ہم نے خوب خرچ کیا، بانٹا، غریبوں اور مسکینوں کو دیا۔ لیکن اللہ ان کے دلوں اور نیتوں کو بہتر جانتا ہے، وہ ان کے ارادوں کو سب پر ظاہر کرے گا۔ یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی سخاوت، دریا دلی کی تعریف سننے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انہیں بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں بھیجنے کا حکم دیا جائے گا۔ یا اللہ، تیرا یہ گنہگار بندہ حافظ، مزمل فروغ، اپنے نفس کی غلامی سے تیری پناہ چاہتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے اپنوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی نفس کی غلامی سے اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرما۔ آمین۔ طالب دعا مزمل فروغ اشرفی مالن گاؤں، پوا خالی کشن گنج، بہار۔